السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ نماز کے احکام و مسائل کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ پچھلے 2 درسوں میں سترے کے باب میں کچھ مسائل آپ احباب کے سامنے ذکر کیے تھے۔ اسی سلسلہ میں جو اگلا مسئلہ ہے، کیا مسجد میں سترے کی ضرورت ہے؟ مسجد میں بھی سترے کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ سترے کا تعلق نماز سے ہے، وہ چاہے صحرا میں ہو، مسجد میں ہو، گھر میں ہو۔ سیدنا سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ مسجد میں ایک ستون کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ کسی نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا، بلا شبہ میں دیکھتا تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نماز پڑھتے تھے، یعنی ستون کو سترا بنا کر اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید والے دن نکلے اور سامنے برچھی گاڑنے کا حکم دیا، پھر اس کی طرف نماز پڑھائی اور لوگ آپ کے پیچھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری۔ بعض لوگ سترے کو بالکل اہمیت نہیں دیتے اور مسجد میں آگے جگہ ہونے کے باوجود پچھلی صفوں میں بلکہ دروازوں کے قریب نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اگلی صف میں یا کسی کونے وغیرہ میں نماز ادا کرنی چاہیے، اور اگر پچھلی صفوں میں نماز ادا کریں تو سترے کا وہاں ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ اگلا مسئلہ ہے، امام کا سترہ مقتدیوں کے لیے کافی ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے ایک باب اپنی صحیح میں قائم کیا ہے، سترۃ الامام سترۃ من خلفہ۔ امام کا سترہ مقتدیوں کا سترہ ہے۔ اس کے تحت وہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث لائے ہیں، جس میں ہے کہ وہ صف کے بعض حصے سے گزرے تھے۔ اگر امام کے سامنے سترہ ہے تو امام اور مقتدیوں کے آگے سے گزرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے مقتدیوں کے آگے سترہ نہ بھی ہو۔ صحیح بخاری۔ اگر امام کے سامنے سترہ ہے تو بعض صف کے آگے سے گزرنا جائز ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک گدی پر سوار ہو کر مینا میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھا رہے تھے۔ میں بعض صفوں کے آگے سے گزرا، پھر میں نیچے اترا اور گدی کو چھوڑ دیا اور صف میں شامل ہو گیا، اور مجھ پر کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ صحیح بخاری۔ اگلا مسئلہ ہے، نمازی کے آگے سے گزرنے کا کیا گناہ ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو يعلم المارء بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف 40 خير له من ان يمر بين يديه۔ صحیح بخاری۔ نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو اس کے گناہ کا علم ہو جائے تو وہ 40 سال یا مہینے یا دن وہاں ٹھہرا رہے، یہ اس کے لیے اس کے سامنے سے گزرنے سے بہتر ہے۔ راوی جو بیان کرنے والے ہیں سالم بن ابی امیہ ابو نضر رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نہیں جانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن کہا یا 40 مہینے یا پھر 40 سال کہا، تو پتہ یہ چلا کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا اتنا گناہ ہے کہ نمازی کو اگر پتہ چل جائے تو وہ 40 دن، 40 مہینے یا 40 سال تک بھی ٹھہر کر انتظار کرے کہ وہ نماز ختم کرے تاکہ میں اس کے آگے سے گزروں۔ اس لیے نمازیوں کے آگے سے گزرنے والوں کو اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ اگلا مسئلہ ہے، نمازی کے آگے سترہ نہ ہو تو کتنے فاصلے سے گزرنا چاہیے؟ سنن نبی داؤد کی ایک ضعیف حدیث میں ہے کہ پتھر پھینکنے کے فاصلے کے بقدر جگہ چھوڑ کر نمازی کے آگے سے گزرنا جائز ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ 3 صف کے بقدر فاصلے پر سے گزرا جا سکتا ہے، اور بعض کا کہنا ہے کہ اتنے فاصلے سے گزرنا جائز ہے جہاں عام طور پر نمازی کی نظر نہ پڑے۔
لیکن اس حد بندی سے متعلق کوئی بھی صحیح اور واضح حدیث موجود نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً نمازی کے آگے سے گزرنے سے منع فرمایا ہے اور گزرنے والے کے لیے سخت وعید فرمائی ہے۔ تو اتباع سنت، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا تو یہی ہے کہ نمازی کے آگے سے کسی صورت میں بھی نہ گزرا جائے یہاں تک کہ نمازی اپنی نماز سے فارغ ہو جائے۔ اور نمازی کے لیے یہ بہتر ہے کہ جو پچھلے مسائل میں ہم نے ذکر کیا کہ وہ اپنے سامنے ستھرا رکھے تاکہ گزرنے والا وہاں سے آسانی سے گزر جائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔